وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم ہاؤس میں جاری اجلاس میں عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر اور معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اجلاس میں معاشی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر بات چیت کی گئی۔ بلوچستان اور افغان بارڈر کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے بھی غیر رسمی مشاورت کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی چوکی پر دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز اور دستی بموں سے حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او شعیب خان کے مطابق دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر 17 سے زائد راکٹ فائر کیے اور جدید اسلحے سے فائرنگ کی۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس، سیکیورٹی فورسز اور ایف سی کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی سے استعفوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس آج زمان پاک میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں حکومت مخالف جاری تحریک سمیت قومی اسمبلی سے استعفوں کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 1 جنوری سے پیٹرول اور ڈیزل سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پاکستان عبدالسمیع خان کا کہنا ہے کہ پنجاب، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان کے ڈیلرز نے مل کر لائحہ عمل طے کر لیا۔ ڈیلرز کو کہا گیا کہ سپلائی کے لیے نئی گاڑیاں بنوائیں۔ ہم نے لاکھوں روپے لگا دیے۔ 31 دسمبر کے بعد ان گاڑیوں میں سپلائی بند کر دیں گے۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ اوگرا کے حکام سے بات کی، سیکریٹری پیٹرولیم اور حکومتی عہدیداروں سے بھی ملیں گے۔ امید نہیں کہ حکومت ہمارے مطالبات پورے کرے گی۔ پیٹرول 2 روپے کر کے سستا کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ بلدیاتی انتخابات التوا سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب جمع کروایا گیا، جس میں کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کا بروقت انعقاد نہ ہونے کی ذمہ داری صوبائی اور مرکزی حکومتیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جمع کروائے گئے جواب میں عدالت سے درخواست گزاروں کی استدعا مسترد کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر داخلہ نے وفاقی حکومت سے مشاورت کے لیے وقت طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے نواز شریف پر ملک میں مارشل لاء لگوانے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے فوجی قیادت کی تبدیلی کو متنازع بنا کر ملک میں مارشل لاء لگوانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت الیکشن کے بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا، جبکہ تحریک انصاف نے آج سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اراضی کیس میں گرفتار نون لیگی ایم این اے کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے چودھری اشرف کو سرکاری اراضی پر قبضے کے کیس میں لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ممبر قومی اسمبلی کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل گھرانوں کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے مستحق گھرانوں کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بھی منظوری دے دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹرڈ افراد کے لیے چینی 70 روپے فی کلو، 10 کلو آٹا 400 روپے، جبکہ گھی 300 روپے میں دستیاب ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ 99 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیرابین مودی گجرات کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھیں، جہاں گزشتہ رات ان کی طبیعت بگڑی۔ طبی عملے نے نریندر مودی کی والدہ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ نریندر مودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی والدہ کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی بھارتی وزیر اعظم سے تعزیت۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ماں کو کھونے سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ بھارتی کرکٹر رشبھ پنت ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رشبھ پنت دہلی سے گھر لوٹ رہے تھے کہ روڑکی میں ان کی کار کو حادثہ پیش آیا، جس سے ان کے ماتھے، کمر اور ٹانگوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ بھارتی کرکٹر کو تشویشناک حالت میں دہلی کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے باعث گاڑی آگ بھڑکنے کی وجہ سے جل گئی۔ ممبران قومی اسمبلی کے ساتھ نامناسب رویے پر یوٹیوبرز کا پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیوبرز پر پابندی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ نامناسب رویے کے پیش نظر لگائی گئی۔ سینیٹر روبینہ خالد نے شکایت کی تھی کہ بعض یوٹیوبرز نے پارلیمنٹ کے گیٹ پر ان سے سوالات کیے اور مرضی کے جواب نہ ملنے پر غیر مناسب رویہ اختیار کیا۔ دنیائے فٹ بال کے عظیم کھلاڑی پیلے کی وفات پر برازیل میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ لیجنڈ فٹ بالر 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ برازیل کے لیجنڈری فٹ بالر
पीले 1 माह से सांस और आंतों की बीमारी के बायस साओ पाउलो के अस्पताल में जेर इलाज थे। फुटबॉल के किंग की हैसियत से मशहूर पीले तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते, जबकि 1977 में रिटायर हुए। पीले ने अपने 21 बरस के करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल किए। स्टार फुटबॉलर्स मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पीले की वफात पर खिराज अकीदत और गहरे रंज का इजहार किया। अजीम फुटबॉलर पीले की आखिरी रसूमात पीर और मंगल को सेंटोस में इनके घर में अदा की जाएंगी। कराची टेस्ट का आखिरी रोज पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मुश्किल में फंस गई। दूसरे सेशन में कौमी टीम 206 रन पर 7वीं विकेट भी गंवा बैठी। पाकिस्तान को अपनी दूसरी इनिंग्स में मेहमान टीम पर चंद ही रन की बढ़तरी। पहले सेशन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 181 रन बनाकर 7 रन की बढ़तरी हासिल की थी। और भारत में पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज होने से एक दिन पहले मुलतवी कर दी गई। मौला जट आज भारतीय पंजाब में रिलीज की जानी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म रिलीज की नई तारीख के बारे में भी कोई ऐलान नहीं किया गया। 11 साल बाद भारत में कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज होने जा रही थी। भारत की शिद्दत पसंद जमात के वजीर अमिया खोपकर ने फिल्म का बायकॉट करने का ऐलान करते हुए ट्वीट में पाकिस्तानी सुपरस्टार और मौला जट के मरकजी किरदार फवाद खान के मद्दाहों को गद्दार करार दिया था।